अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज हो रहा है, ठीक है ना। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये 4 दिनों के लिए है। इस ट्रेनिंग के अंदर स्पेशली जो भी अटेंडेंस ले रहे हैं, ये 4 दिन जो लोग रेगुलर ट्रेनिंग लेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी उनको मिलेगा, ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है ये शरीफ साहब ने तरतीब दिया है इस वजह से ताकि आप लोगों को इस काम की अहमियत का अंदाजा हो और इस काम को किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कैसे लेके चलना है, इस काम के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप लोग महारत हासिल कर सकें। तो बाकायदा तौर पर इसको अटेंड कीजिएगा, ठीक है ना। आज ट्रेनिंग का आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तो कोई भी साथी आ जाए जो तिलावत कलाम पाक के लिए आ गया। सूरतुल फील मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. अब बाकायदा तौर पे इसका जो आगाज होता है और ट्रेनिंग की किसी शख्सियत को मैं दावत देने जा रहा हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक जिनको जानते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं। ये सब पाकिस्तान के लिए इनकी बड़ी काविशें हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी जद्दोजहद की है। 10 सालों के इस अरसे के अंदर ये को एक अच्छा मकाम दिलाया है। फिर साथ साथ आप लोगों की और हम लोगों की रहनुमाई के लिए भी टाइम निकालते हैं, तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग्स बनाते हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा शऊर दे सके, ताकि आप लोग जब इस सिस्टम के अंदर शामिल हुए तो आप लोग इस सिस्टम में कामयाब हो। अभी देखिए ये एक इंसानियत के नाते क्या समझ जाए कि आप लोगों का दर्द है कि आप अगर हमारे साथ मिलकर शामिल होकर इस काम के अंदर शामिल होते हैं तो कामयाबी हासिल करें, ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल करें। अब हमारा क्या फर्ज बनता है, हम फॉलो करें, हम उनके बताए हुए तरीकों को फोकस करें, हम अपने टारगेट को फोकस करें जो वो हमें देते हैं, जो वो हमें तरीका बताते हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो लोग आज डायरी और पेन लेकर आए हैं? अच्छी बात है, ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। बाकायदा तौर पे 4 दिन आप ट्रेनिंग को अटेंड कीजिएगा तो इंशाअल्लाह मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि बहुत कुछ आप लोग सीख लेंगे जो 2018 में आपके काम आएगा। इसी 4 दिनों के अंदर आपने अपना टारगेट बनाना है कि 2018 में हमने क्या क्या चीजें अचीव करनी है, यहाँ से क्या चीजें हासिल करनी है। तो आज और कल और परसों और 24 तक रोजाना आपको बाकायदा ट्रेनिंग देंगे। आपकी भरपूर तालियों में जब मैं अपने मौसिम को दावत दूं तो शानदार इस्तेमाल कीजिएगा इस कंपनी के सीईओ कंट्री मैनेजर ज़रीफ अहमद साहब। ट्रेनिंग का आगाज करते हैं। आज जो ये गुफ्तगू होगी या जिन्हें आप देखेंगे ये बाकायदा ट्रेनिंग के जुमरे में आती है, किसी किस्म की कोई शेयरिंग नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी तारीफ में या लोगों की तारीफ में, यहाँ लोग जो कामयाब हैं उसकी तारीफ में कुछ बोलने नहीं आया, बल्कि आपको ये बताने आया हूँ कि हमने बिजनेस को किस तरह से करना है, हम करना क्या चाह रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और क्या चीज कर रहे हैं। तो आज इसके हमने 4 मॉड्यूल बनाए हैं। 4 मॉड्यूल इस तरह से बनाए हैं कि आपको काम करना आ जाएगा, ठीक है, बगैर किसी फीस के या बगैर किसी किस्म की कोई आपसे चार्जेस दिए हुए। रिएक्शन पाकिस्तान या रिएक्शन इंटरनेशनल रूल ये है कि आपको काम करना सिखाया जाता है और आप
आपके सिर्फ में एक ही काम है, वो है लोगों को बात को पहुंचाना। और किस तरह पहुंचाएंगे वो हम सिखाते हैं, किस तरीके से पहुंचाएंगे वो भी हम सिखाते हैं, क्या पहुंचाएंगे वो भी हम सिखाते हैं, क्या क्या चीज पहुंचाएंगे वो भी हमारे पास मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सारी चीजें मौजूद है, यानी DXN पाकिस्तान के पास सारी चीजें मौजूद हैं जो आपके बिजनेस के अंदर या किसी किस्म की आपके कारोबार के अंदर आपको हर चीज मुहैया करती है, सिवाय इसके कि जबान आपकी है। जबान जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है, मुंह आपने खोलना है, या तो खाने के लिए खोल लें या बताने के लिए खोल लें। सिर्फ मुंह खोलना है, तो हर हालत में आपने मुंह को खोलना है। अब मुंह को खोलने के लिए भी खड़ा होना पड़ता है, या खड़ा होने के लिए आपकी कांपे टांगनी होती है ना। तो ये चीजें, इन सबको आपको किस तरह से आपकी टांगे कांपने का सही तलफ्फुज आ जाए वो हम आपको सिखा देते हैं। तो आज की जो ये सारी चीजें है ये खासकर बनाई गई है उन लोगों के लिए जो नए लोग हैं या नए तरीके से इस काम को समझना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल और सादा अल्फाज में आपने क्या करना है और कैसे करना है। यहाँ कोई ढोल ढमके या किसी हाथ फूल के साथ नहीं, बल्कि सिखाना ये है कि बिजनेस है क्या। ठीक है, उसके बाद हम एक आपको सर्टिफिकेट देंगे। दो तरीके के सर्टिफिकेट है, एक उन लोगों के लिए जो सीनियर लोग हैं, एक उन लोगों के लिए जो लीडर बन चुके हैं या उस ओहदे पे पहुंच चुके हैं जो इस काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और एक उन लोगों के लिए जो अभी कुछ मुकाम तक नहीं पहुंचे, यानी नए लोग हैं या नए तरीके से काम करना चाहते हैं, यानी स्टार ग्रुपी तक अभी तक नहीं पहुंचे या डायमंड तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, किस तरह पहुंचेंगे। हम आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूल्स और द रेगुलेशन फॉर दिस ट्रेनिंग। इसके रूल्स क्या हैं? इसके ट्रेनिंग के जो 5 दिन का या 4 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन है, इसमें हर सेशन 15 मिनट से तकरीबन 45 मिनट का है। 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आपको रहमत दी जाएगी कि आप यहाँ पे जरा सुकून और चैन से बैठ के हमारी बातें सुने और उसको लिखने की कोशिश करें या बताने की कोशिश करें। पहला सबसे पहले ये है, ट्रेनिंग इज नॉट फॉर डायमंड्स। पहली बात तो ये है कि डायमंड्स के लिए नहीं है, लेकिन डायमंड्स को यहाँ बैठना जरूरी है। क्यों बैठेंगे? कि वो अपने नए आने वालों को किस तरह से गाइड करेंगे, इसलिए उनको बैठना जरूरी है। सर्टिफिकेट हम उनको दूसरे तरीके से देंगे, लेकिन जो लोग नए आने वाले हैं उन लोगों को सर्टिफिकेट इन 4 मॉड्यूल के अंदर से आखिरी दिन आपका जो है वो 10 मिनट का या 15 मिनट का एक टेस्ट होगा। बहुत आसान, बहुत ही है। जो चाहे बोलना चाहे बोल सकता है, जो लिखना चाहे वो लिख सकता है, या हमें खड़े होकर यहाँ बता सकता है। उसकी बुनियाद पर कोई इस किस्म का नहीं है कि जो आपको पास और फेल करेगा, बल्कि आपकी हम कोशिश ये करेंगे कि आपको वो काम आ जाए जो हम यहाँ पे आपको सिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, हमने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर ऑल ओवर पाकिस्तान। सर्टिफिकेट विल बी ओनली बी गिवन दोज हु विल बी अटेंडिंग ऑल दीस 4 मॉड्यूल्स। पहले हम हर 15 आपको 7 बजे के बाद 7:15 पर हम अटेंडेंस क्लोज कर देंगे। किसी की एक भी एब्सेंट की सूरत में उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो लोग 7 बजे से 7 बजे 7:15 के दरमियान आ जाते हैं, तो ये सर्टिफिकेट बाकायदा करके एक कंपनी के लेटर हेड के ऊपर या सर्टिफिकेट के साथ उसको एक सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, तो ये सारे जो मॉड्यूल जो लोग करेंगे। ठीक है, अटेंडेंस विल बी टेकन एट कराची एंड लाहौर ओनली। अटेंडेंस यहाँ पे जो आपने लिखी है वो कराची और लाहौर में होगी। बाकी सर्विस सेंटर्स हमें गवाही देंगे कि किन लोगों ने 4 दिन तक अटेंड किया है, तो उनको सर्टिफिकेट मुहैया किया जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट इज ओनली फॉर द पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर। हमें वो ये नहीं है कि हम जो दुबई से देख रहे हैं या किसी और कंट्री से उर्दू में ये सेमिनार देख रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट हम माजरत करेंगे, उनको हम ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। ठीक है ना, बात समझ आ गई सबको? कितने बजे तक अटेंडेंस है? 4:15 तक आपके। फिर सबसे चीज आपकी इम्पोर्टेंट जो है वो टाइमिंग है। हम जिसका हमारे पास सबसे बड़ा भुगतान है कि हम उस टाइमिंग को फॉलो नहीं करते। ठीक है, इसके बाद अटेंडेंस विल बी क्लोज एग्जैक्टली 7:15, वो हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, इन दिस ट्रेनिंग में आप इस जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है, कोई शेयरिंग नहीं है, किसी की कोई शेयरिंग नहीं है, ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपको काम करना सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? काम करना सिखाया जा रहा है।
یعنی جس طرح سے ایک پڑھائی کو گاڑی چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے یا ایک میکینک کو گاڑی ٹھیک کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس طرح آپ کے کام کے لیے آج کا جو سیشن ہے اور کل اور پرسوں اور پرسوں جو سیشن ہے وہ یہ بات سکھا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ 4 بیسک ماڈیول ہیں اس کے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا تصور کیا ہے، کانسیپٹ آف نیٹ ورک مارکیٹنگ، ٹھیک ہے۔ کانسیپٹ دیں گے آپ کو کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ہے کیا چیز، یہ کیوں عام مارکیٹ سے الگ ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کو ایک نیا نام دیا گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کی طریقہ کار مختلف ہے، اور کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم مختلف انداز میں پاکستان کے اندر رول کر رہے ہیں، اور کیا وجہ، کون سی ایسی وجوہات ہیں جس سے نیٹ ورک مارکیٹنگ بدنام ہوئی ہے آل اوور دا ورلڈ، اور پاکستان میں بھی وہ کس طرح سے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے، ایک ہمارا ایمان اور ہماری جو ایمان کی ایک ہائیسٹ اسکیل ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہماری نوعیت یہ ہے کہ یا ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے یا ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس کو حلال سے کما لیں یا حرام سے کما لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذہن میں، تصور کو اس ذہن میں رکھیے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ، بہت سارے کاروبار ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی، لیکن یہ وہ کاروبار ہے جو آپ انتہائی حلال طریقے سے اپنی روزی کو آگے لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا ہے اس کے اندر جو چیز جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس میں مؤثر گفتگو یعنی افیکٹو کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ کو بولنے کا انداز، آپ کے بولنے کا طریقہ، کام کرنے کا انداز، کام کرنے کا طریقہ، اور کیا چیز ایسی ہونی چاہیے اس کے اندر جس سے آپ کی کمیونیکیشن یا آپ کی گفتگو یا آپ کا جو کانٹیکٹ کرنے کا انداز ہے وہ اس طرح اچھا اور خوبصورت ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف خود بخود لوگ اٹریکٹ کریں اور آپ سے گفتگو کرنے کی خواہش کا اظہار کریں، ٹھیک ہے۔ متوقع ایجنٹ آرٹ ہے، پروسپیکٹنگ از این آرٹ، یعنی کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا یا اس کو ایک گاہک کے طور پہ اپنی طرف متوجہ کرنا یا کسی قسم کی ایسی گفتگو کرنا جس سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس میں سے ان لوگوں کو بھی دیکھیے جو ٹھیلے پہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ان کو بھی انداز دیکھیے جو ایک بڑا کوئی کمیونیکیشن آفیسر ہے یا کوئی اور ہے، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو لوگوں کے متوجہ کر رہا ہے۔ ایک پریزنٹ دینے والا پریزنٹر جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، کس طرح سے وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ پروسپیکٹنگ جو ہے یہ ایک آرٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس آرٹ میں کوئی زیادہ سائنٹیفک طریقہ نہیں ہے، بلکہ چند ایسے جسچر ہیں، چند ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کر رہی ہیں جس سے آپ کا انداز خود بخود بدلتا چلا جائے گا اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ٹیم بنائیں اور اپنائیں۔ ٹیم بنانا ایک کام ہے، ٹیم کو بنایا جاتا ہے لیکن اپنایا نہیں جاتا۔ ٹیم کو بنانا کیسے ہے، اپنانا کیسے ہے اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا کیسے ہے، یہ آپ کو ہم چوتھے دن سمجھائیں گے۔ یہ ہماری 4 موڈیول ہیں۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام طور پہ نیا آنے والا شخص یا نئے لوگوں کو بتانے والے کے پاس آپ کے ساتھ وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی جو آپ کسی کو اپنی طرف متوجہ کر کے کمپنی کے ساتھ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کانسیپٹ آف نیٹ ورک کیا ہے؟ نیٹ ورک ہے کیا چیز؟ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کیا چیز ہے؟ کیا ہے یہ؟ جالا، مکڑی کا جالا۔ لیکن اس میں سے ایک تار بھی ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ گڑبڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تار ہیں یا یہ وہ لنکس ہیں یا وہ چیزیں ہیں جس سے آپ اپنی ٹیم کو بلڈ کرتے ہیں، جس سے آپ اپنے آپ کو ملاتے ہیں۔ اور نیٹ ورک جو ہے، نیٹ ورک یا یوں کہیں گے کہ نیٹ ورک کا اردو ترجمہ میرے سامنے تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک جالا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ، لیکن جو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک میں جو چیز ہے وہ آپ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے اور ہر طریقے سے آپ کو، اگر نہیں بھی جانتا تو اپنے آپ کو پہچانوانے کی کوشش یہ کرتا ہے کہ مجھے اس سے آپ کا تعارف ہو جائے اور میں آپ کے ساتھ جڑ جاؤں۔ ڈیکشن میں یاد رکھیے ایک بڑا ڈیکشن کے اندر، دوسری نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر سب سے بڑا فوقان یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نیٹ کو یا اس کی ٹیم کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر
सबसे बड़े गुनाह की बात जो है कि आप किसी दूसरे के टीम के लोगों को छेड़छाड़ करें। उनको बताना जरूरी है, उनको सिखाना जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है, लेकिन उसको कहीं अपनी तरफ मुतवज्जे इस तरह से करना कि वो आपके साथ आ जाए, इस तरह से हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं जिसको हम चाहते हैं कि आप लोग अवॉइड करें। तो ये वो नेटवर्क है। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि इंसान की जिंदगी में, पैदा होने वाले शख्स की जिंदगी में नेटवर्क हर एक के पास है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरा नेटवर्क नहीं है या मेरी जान पहचान नहीं है, या मेरे सबसे पहले किसका नेटवर्क आता है? आपके अपने घर वालों का नेटवर्क आता है, ठीक है ना। उसमें कुछ चंद लोग शामिल होते हैं, माँ है, बहन है, भाई है, बाप है, और उसके साथ साथ इसको आगे आप बढ़ते चले जाएं तो एक घर का, खानदान का, बिरादरी का, फिर उसके बाद दीन का, फिर उसके जब आप चलते चले जाइए, नेटवर्क है इलाके का, मोहल्ले का, जगहों का। ये सारे नेटवर्क कितने पावरफुल नेटवर्क हैं। अगर आप इनको सिर्फ उनकी बेहतरी के लिए कुछ ऐसी चीजें समझा सकें जो उनके काम आए, उनकी सेहत के लिए काम आए, उनके चूल्हे जलाने के लिए काम आए, उनके उन लोगों के लिए काम आए जो उसके किसी मुसीबत का शिकार हैं, तो फिर ये नेटवर्क आपके बिजनेस में तब्दील हो जाता है। इसमें तब्दील हो जाता है बिजनेस के अंदर तब्दील। बिजनेस क्या है कि आपको उससे फायदा होने लगता है। फायदा क्या है कि आप उससे अर्निंग करने लगते हैं। खुदा न खास्ते इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आप उससे एक्स्ट्रा अर्निंग चार्ज करें, बल्कि आप उसी दाम में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा उसूल ये है कि आप जो चीज हमारे पास यहाँ पे मिल रही है और वो आपको पिशावर के किसी पहाड़ के अंदर या कुगी के अंदर या मानसेरा के अंदर या ठट्टा के अंदर या पिटा के अंदर या कोटा खुजदार के अंदर उसी प्राइस पे मिलनी चाहिए जिस प्राइस पे हम यहाँ पे देते हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम वन वर्ल्ड वन मार्केट के तहत करते हैं, क्योंकि हम ही इसको उगाते भी हैं, चलाते भी हैं, और हम लोगों में से अपना एक खुद नेटवर्क बनाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जरूरत की चीज जो ये है कि हर इंसान जो यहाँ पे बैठा हुआ है उस बात का तस्वुर करे कि वही उसकी सबसे बड़ी नोड है। ये जहन में नहीं है लोगों के, वो ये नहीं जानता कि वही वो शख्स है जो अपना नेटवर्क बनाने जा रहा है, यानी वही वो शख्स है जो इस कारोबार का मालिक है, यही वो शख्स है जो अपने कारोबार को फैलाने के लिए नीचे जाएगा। जरूर यह है कि देखिए, होता यह है कि हम में से लोग जो है ना दूसरी मार्केटिंग कंपनी पे जो नेटवर्क कर रही हैं या जो गलत काम करेंगे, किसी तरीके से भी दूसरी मार्केट कर रही है, वो बहुत बड़ा एक तस्वुर रखती है कि मुझे जो अपलाइन वाला है वही सब कुछ देगा तो मैं काम करूंगा, वरना मैं काम नहीं कर सकता। ऐसा हरगिज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। ये गलत तरीका है कि आप ये तस्वुर करें कि आपका ऊपर वाला आपसे काम आपको देगा तो आप काम करेंगे, वरना नहीं। जो शख्स यहाँ पे मेंबर बन जाता है हम उसको कहते हैं कि इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, यानी वो बताते खुद के अंदर अपने अंदर एक ऐसी चीज रख रहा है, यानी वो खुद अपनी टीम को लेके चलता है, अपनी टीम को आगे लेके बढ़ता है और अपने तरीके से ऊपर से सीखता हुआ नीचे अपने लोगों तक बातें फैलाता चला जाता है। और आने वाला शख्स, इसको क्या कहते हैं हम? डुप्लीकेशन कहते हैं। यानी अपना सा जैसा आदमी आप बनाते चले जाइए, अपना जैसा जैसे आप होंगे उस तरह से नीचे आप बात को फैलाते चले जाइए। यही वो बात है जिसको समझने की जरूरत है कि ऊपर वाला जो शख्स है अगर वो कामयाब हो गया है और आपके साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी कामयाबी के अंदर जितने भी ऐसे अवामिल हैं जो उसके किए वही आपने सीखने हैं और वही नीचे वालों तक पहुंचाने हैं। तो बिजनेस कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्या है? सबसे पहले बिजनेस मॉडल, बिजनेस के जो मॉडल है वो क्या क्या है? इसके अंदर आपने ये समझना है कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फेक हैं, जो चंद दिनों तो चलती हैं लेकिन फिर वो आगे नहीं बढ़ती। उसकी वजह यह है कि दुनिया ने ये कहा है कि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो उस बुनियाद पे करनी है जिस तरह से तरीकाकार बताया जा रहा है, लेकिन क्या चीज नहीं करनी वो आपको बताया जाए। डायरेक्ट सेल सबसे बड़ी जो चीज है, डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल्स क्या चीज है कि बराह रास्त आपने किसी प्रोडक्ट को दूसरे तक पहुंचाना है, या किसी जो भी आपका आने वाला शख्स है या आपकी टीम में जो शामिल है वो बराह रास्त ये बात कहे कि आप ये चीज चाहिए,
یہ چیز لینی ہے آپ کو یہاں سے ملے گی یا میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں، میں کس قیمت پہ دوں گا براہ راست. ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا یعنی بلا واسطہ ہے، یہ بل واسطہ نہیں ہے. تو جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. بلا واسطہ یعنی آپ سے یعنی اس کی آمدنی سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ نے اس کو جو چیز دی ہے وہ یہاں بھی ملتی ہے، آپ کو کوئٹہ میں بھی ملے گی، پشاور میں بھی ملے گی، بلا واسطہ یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی آپ کا انٹرسٹ شامل نہیں ہے. لیکن اس کو اس کے عہدے کے مطابق اس کو وہ چیز دی جائے گی، یعنی براہ راست آپ نے یہ فائدہ کس کو پہنچے گا؟ فائدہ کس کو پہنچے گا؟ جو اس کو استعمال کرے گا. ہم اس وقت تک اس کو آگے بڑھاتے سکتے ہیں جب تک کہ اس شخص سے ہماری ملاقات نہ ہو جائے جو اس کو کھا لے پی لے لگا لے یا اپنے استعمال میں لے کے، اس وقت تک آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا. ہم بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم میں جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ اس بات کی غلطی ہے کہ ہم اس کو بیچ کے اس کو اس کے ہاتھ میں دے کے سمجھتے ہیں کہ ہماری بکری ہو گئی اور ہمارا کام ختم ہو گیا. لیکن نہیں، یہاں پہ ایک بات جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ کہ آپ اس وقت تک اس کو فالو اپ کریں جب تک اس کا ڈھکنا کھل نہ جائے، اس کی سیل ٹوٹ نہ جائے اور وہ کسی کے منہ میں چلی نہ جائے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. ورنہ یاد رکھیے کہ اگر ہم ڈم کرتے رہیں گے یہ چیزیں تو وہ ڈمی چیزیں جو ہیں سب کے سب آپ کے پھر منہ پہ آگے پڑیں گی اور وہی ساری چیزیں آپ کو نقصان ہو جائیں گی، بزنس کو نقصان ہوگا. تو ہمیں اس شخص کو ڈھونڈنا ہے جو اس کو استعمال کر لے اور اس کو وہ فائدہ پہنچائے. اب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سے ایک یعنی 1 to 1 ہے. 1 to 1 جو بھی ہے اس کو ایک آپ مل کر اس کو فروغ کرتے ہیں. 1 to 1 یعنی جانتا ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی چیز آپ نے خراب دی تو گریبان آپ کا ہوگا، ہاتھ اس کے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے دیکھی بھی ہے، سنی بھی ہے اور یہاں تک ہمارے پاس پہنچی بھی ہے کہ اگر کوئی چیز خراب دے دی جاتی ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیز کافی دن پرانی رکھی ہوئی تھی، وہ اس کو دے دی تو وہ واپس ہمارے پاس لوٹ کے آتا ہے کہ ہمیں یہ چیز خراب دے دی گئی. اور الحمدللہ اللہ کا احسان بہت بڑا یہ ہے کہ ڈی ایکس ایل میں آج تک اس قسم کا کوئی کلیم نہیں ہے کہ ہماری پروڈکٹ سے کوئی نقصان پہنچا ہو کسی. ٹھیک ہے نا؟ بائی ریلیشن شپ، آپ کی ریلیشن شپ سے یہ کام بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے. جتنا ریلیشن شپ اور یہ ریلیشن شپ کیا بڑا کہ جو ہے آپ تعلقات سے یہ جو بزنس آپ چلاتے ہیں اس کا بزنس کا کانسیپٹ جو ہے بالکل مختلف ہے. اس کو تعلقات سے چلانے کا مطلب یہ آپ کو پھر آپ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو چیٹ نہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ کسی کو چیٹ نہیں کر سکتے. وہ آپ کو جانتا ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کے جاننے والا ہے یا کسی نہ کسی تھرو آپ تک پہنچ گیا ہے، وہ پھر آپ اس کو چیٹ نہیں کر سکتے یا کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہ تعلقات سے یہ بزنس بہت تیزی سے آگے. اگر کسی کے تعلقات نہیں ہے تو بنا لیجیے. ٹھیک ہے نا؟ چلے یہاں پہ لوگ بنا لیتے ہیں، اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جو تعلقات بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں یہاں پہ ہیں. آپ لوگ بھی ہیں اس قسم کے جو تعلقات بڑھانے والے لوگ ہیں، تو اس کو تعلقات کو آپ بڑھاتے چلے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پرابلم کیا ہے؟ الجھن کیا ہے؟ کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن یہ ہے کہ ہم بزنس کو سمجھتے نہیں. الجھن ہماری کیا ہے؟ ہم بزنس کو سمجھ ہی نہیں رہے. ہم ہر ایک اس کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں جو اس قسم کا نام لے کے آگے بڑھ رہی ہے. تو اس قسم کا کہ ہم آپ کو راتوں رات امیر کر دیں گے، ہم آپ کو فوری طور پہ جو ہے نا اس کے باغ دکھائے جاتے ہیں، اتنے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، الجھن میں شکار ہو جاتا ہے کہ ہم کریں گے، کنفیوژن میں آ جاتا ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے. پھر لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ آپ نے ایسے کام کیے ہوئے خدا خاصہ کیے ہوئے ہوں جس سے اس کا ٹرسٹ ختم ہو جائے، وہ آ کے آپ سے کہے کہ مجھے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پرابلمس کے لیے ہے کہ آپ سے آگے کوئی کہے کہ میں کام نہیں کر سکتا، یا پھر یہ کہے ذاتی رابطے کی کمی یعنی لیک آف کمیونیکیشن. ہم بول نہیں سکتے، سمجھا نہیں رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نہ خود کوشش کر رہے ہیں نہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بزنس ہے کیا. وہ آخر وقت تک کنفیوژن ہوتا ہے، روزانہ پلٹتا ہے. ہماری وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں جو کٹ ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کرنا کیا، اصل کام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ذاتی رابطے کی کمی. کوئی کاروبار نہیں کہ نو بزنس.
اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ میں بزنس کیا کروں. جب میں نے پیسہ کچھ نہیں لگایا, جب میں نے کچھ کیا نہیں, تب پھر میں بزنس کروں گا کیسے؟ پیسہ میرے پاس آئے گا کیسے؟ پیسے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ اس کو سمجھایا نہیں جاتا. اس کو یہ صرف دم کر دیا جاتا ہے کہ 1500 روپے کی اگر آپ نے کٹ لے لی یا 3200 خرچ کر دیے یا آپ 29,000 روپے خرچ کر دیں گے تو مال خود بخود کرنا شروع ہو جائے گا. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. ایسا کرنا جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ ذات آپ اخلاقی طور پہ غلط ہے, اور یہ جو ہے یہ نقصان دینے والی بات ہے. آپ کو تھوڑے دن میں وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے. پھر آپ اس کو بتا دیں کہ مچھلی پکڑنی کیسے ہے, تو وہ انشاءاللہ ساری زندگی وہ مچھلی پکڑتا رہے گا اور کھاتا بھی رہے گا اور کھلاتا بھی رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ٹائپ آف نیٹ ورکنگ ہے وہ ہے, کئی قسم ہے اس کی. ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے. جب میں یہاں پہلی دفعہ آیا تھا, جب میں نے سنا ملٹی لیول مارکیٹنگ تو بڑا عجیب سے لگا. ایک دفعہ میں لوگوں کے پاس لے کے گیا کہ بھائی یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کرتے, تو پتہ لگا وہاں پہ تو کرسیاں چل رہی ہیں, میزیں چل رہی ہیں. لوگ یہ کہتے تھے مین لو مین. یہ اصطلاح چل رہی تھی جو کہ انتہائی خراب اصطلاح ہے. تو عجیب تصور تھے یہاں پہ کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کا مطلب ہے مین لو مین. تو یہ ایک ایسی اصطلاح چل رہی تھی جس کو ہم نے آگے ہمارے اس پلیٹ فارم سے بھی لوگوں نے کئی دفعہ یہ بات کہی, لیکن ہم نے اس کو پھر سختی سے روک دیا کہ یہ کوئی ملٹی لیول مارکیٹنگ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں. ملٹی لیول مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیچے تک پہنچے اور آپ کی آمدنی کا ذریعہ اس نیچے ایریا سے بھی آ رہا ہو جہاں سے آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیول سے آپ کو جو ہے آپ کو پیسے آ رہے ہوتے ہیں, آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو حصہ کاٹ کے پہلے دے دیا گیا اور بعد میں جہاں تک پہنچے وہ آپ کو اس کا وہ اچھا نفع ملتا ہے. اب آپ اگر دیکھیں بہت سے لوگ جن کے پاس اپنی وہ چل رہی ہیں CSR کے اوپر دیکھ رہے ہوتے اگر وہ آپ کو دیکھ رہے ہو تو نہ جانے کس ملک سے آپ کو پیسہ آ رہا ہوتا ہے. یہ واحد سسٹم ہے جس سے آپ کو پوری دنیا سے بھی پیسہ آ رہا ہوتا ہے. تقریباً بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 30 ملکوں سے, کسی کے پاس 40 ملکوں سے, اور جو اوپر والے ہیں ان کو تو نہ جانے کس ملک سے پیسہ خود بخود آ رہا ہوتا ہے, جس اس شہر میں یا اس ملک میں وہ کبھی گئے بھی نہیں ہیں. تو ملٹی لیول مارکیٹنگ کا یہ ہے کہ آپ کو آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ آپ کے نیچے تک پہنچا ہے. جس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا آپ کو چیزیں پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ بائنری سسٹم ہے. وہ کیا ہے؟ بائنری سسٹم ہے. بائنری کس کو کہتے ہیں؟ بائنری دو کو کہتے ہیں. کہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے جب تک آپ کے پاس 2 آدمی نہیں ہوں گے اس وقت تک پیسے کچھ نہیں ملے گا, کہیں سے نہیں ملے گا. آپ نے یہاں بھی کھیلنا, لیفٹ میں بھی لگانا ہے ایک آدمی, رائٹ میں بھی لگانا ہے, اور جب ایک آدمی لگا دیا آپ نے وہ انتظار کریں گے اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک دوسرا نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے پیسے اس کمپنی کے پاس گروی رکھوا دیے, میرا جب تک دوسرا آدمی نہیں آئے گا میں اس وقت تک آپ کو پیسے نہیں دوں گا. اس میں کیا ہوتا ہے, جو سب سے بڑی خرابی ہے بائنری کے اندر, یہ لائنیں بیچتی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. لوگوں کی انویسٹمنٹ کروائی جاتی ہے, بڑی انویسٹمنٹ کروائی جاتی ہے, اس کے بعد ان کی دوسرا سسٹم دوسری لائنوں میں لوگوں کو لگوایا جاتا ہے. یہ کیا ہی غلط ہے. FDA فیڈرل ڈیولپمنٹ کو فیڈرل ڈپارٹمنٹ آف امریکہ جو ہے اس کی طرف سے پوری دنیا کے اندر یہ بات منع کر دی گئی ہے کہ بائنری سسٹم جس کا بھی ہے وہ لیگل نہیں ہے کسی بھی صورت سے. سمجھا؟ لیگل نہیں. اگر یہ اپنی زبانی نہیں ہے, آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ کرپشن یہ لا یہ موجود ہیں, سارے کے سارے لا موجود ہیں اس کے اندر. آپ بائنری سسٹم جو جس کے اندر اگر ایک کا پیسہ روک رہے کہ دوسرے پیسے سے آئے گا تو اس کو آپ جو ہے یہ نہیں کر سکتے, اس کو لا نہیں. لیکن کیونکہ یہ بہت تیزی سے بڑھنے والا سسٹم ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں تو ایک دوسرے کو دکھا کے بہت سارا آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ سسٹم بیٹھ جاتا ہے, ایک وقت آئے گا یہ بیٹھ جائے گا. یہ وہ لائنیں ہیں جس کو آپ خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں. یہ وہ لائنیں ہیں جو 1 کے 2 2 کے 4 4 کے 8 اور 12 کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل غلط ہے سسٹم. دوسرا ہے پونزی اسکیم کہلاتی ہے. پونزی اسکیم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ سے انویسٹمنٹ کروائی جاتی ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کر دیں. ٹھیک ہے.
ایک امریکہ کا ایک آدمی تھا، پونزی نام تھا اس کا، اس نے یہ سسٹم کو ایجاد کیا تھا کہ جناب پیرامیڈ کا جو تھا وہ ایک کے بعد دو، دو کے بعد چار، چار کے بعد اس کے بعد ہر آدمی جو ہے نا اپنے اپنے ڈبل ڈبل کر کے اس کو نیچے سے اپنا پڑھایا جاتا ہے. اس کو پیرامڈ بھی کہتے ہیں. لیکن اس کے اندر سب سے خطرناک بات ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ کروائی جاتی ہے، بڑی بڑی انویسٹمنٹ کروائی جاتی ہے، تقریباً لاکھ کی، 2 لاکھ کی، 3 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، اور آج کل تو یہاں پہ سنا گیا ہے کہ 8 لاکھ، 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کروا کے اس سسٹم کو آگے بڑھایا جائے. لیکن یہ سارے سسٹم جتنے بھی ہیں یہ وہ سسٹم ہے جو چند مہینوں میں، چند سالوں میں، کچھ دنوں میں یہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر یہ دوسرا نام لے کے آتے ہیں. آج بھی ہمارے پاس اس پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہ جانے کتنی دفعہ ایک آدمی کو بیوقوف بنا چکے ہیں. اس کے باوجود وہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ جو اوپر ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ماس زیادہ لوگوں کا پیسہ جو ہے نا اس میں برباد ہو جاتا ہے، اور غریب لوگوں کا پیسہ زیادہ برباد ہوتا ہے. اس کا جو سسٹم ہے وہ پیرامڈ سسٹم ہے. وہ وہی ہے کہ آپ 6 کے، اب اگر آپ نے 6 سے شروع کیا ہے تو پھر آپ 6 سے ضرب دیتے ہوئے چلے جائیے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ 14ویں 15ویں لیول پہ آپ کو بالکل ختم ہو جائے گا سسٹم. 12ویں سسٹم میں آپ وہ فلاپ ہو جائے گا، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. تو ان سارے چیزوں میں لیکن جو چلنے والا سسٹم ہے وہ ہے ایکچوئل نیٹورک مارکیٹنگ. اس میں کیا ہے، آپ کے پاس اگر پروڈکٹ ہے، اگر آپ اس کو بیچ دیں گے وہ کنزیوم ہو جائے گی، یعنی وہ استعمال ہو جائے گی، آپ کو ضرورت محسوس ہوگی کہ دوبارہ لیں، اور جب دوبارہ لینے جائیں گے تو پھر وہ بکے گی. اور بکے گی کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہترین پروڈکٹ ہے، بہترین سسٹم ہے، بہترین اس کی جو افادیت ہے وہ ہے. وہ ظاہر ہے اس وقت تک دوسرا آدمی نہیں آتا، اس وقت تک دوبارہ لینے کوئی نہیں آئے گا تب تک اس کو یہ بات پتہ نہ لگے کہ وہ اس کے پاس جو چیز دی جا رہی ہے وہ سب سے بہترین سسٹم ہے. The richest people in the world look for and build network. Everyone else look for the work. اس کا مطلب یہ ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا نیٹورک بناتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ لوگ وہی کام کریں جو وہ کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ وہ لوگوں میں وہ بات پھیلاتے چلے جاتے ہیں، اور اپنے اسٹیٹس کے مطابق، دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیں اسٹیٹس کے مطابق. اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے جس آمدنی کے اس اسٹیج پہ جب ہیں. میں اگر آج ایک کمپنی جوائن کرتا ہوں تو میری تنخواہ کم ہوگی کہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن آج سے 4 سال کے بعد یا میں بہت زیادہ محنت، ایکسٹرا آرڈنری محنت کروں گا تو میری تنخواہ ہو سکتا ہے کہ باس اس کو تھوڑا سا بڑھا دے، اور اس کے بعد تھوڑا سا بڑھاتے بڑھاتے مجھے ایک اسٹیج پہ پہنچا دے جہاں میری آمدنی ایسی ہو جائے گی، ریسپیکٹیبل آمدنی پلانی شروع ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہو کہ کام کی نوعیت ہو، اچھا کام ہو، اس کا فائدہ پہنچ رہا ہو، اس سے افادیت مل رہی ہو، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، اور لوگ اس کو دوبارہ حاصل کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بناتے چلے جائیں، استعمال ہوتی چلی جائے، اور وہ آگے بڑھتے چلے جائے گی. وہ ہے بزنس اصل جو آپ کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ سارا کانسیپٹ جو ملٹی لیول ٹائپ آف مارکیٹنگ کا ہے. اس کے اندر کیا ہے، سب سے ادر نیم آف ڈائریکٹ سیلنگ کے اس کے ادر دوسرے نام ہے. یہ ریفرل مارکیٹنگ میں کہلاتا ہے کہ ریفر کرتے ہیں آپ. کہ جی آپ اگر چاہیں گے کہ جیسے آپ نے آج امریکہ میں کسی کو ریفر کرا، یا دبئی میں کسی کو ریفر کیا، یا کسی ایسی جگہ پہ ریفر کیا جہاں پہ آپ خود نہیں جا سکتے، تو اس کو آپ اپنا کوڈ یہاں سے دے دیں. وہ اس کوڈ پہ جتنی بھی خریداری کرے گا، یا جتنے بھی کوڈ سے وہ لوگوں کو دے گا، وہ سارے کے سارے آپ کے نیٹ ورک میں آ جائیں گے. لیکن وہ استعمال کریں گے آپ کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ آپ کے نیچے ہیں وہ، ان کو پہلے دیا جائے گا. معذرت کے ساتھ یہاں پہ یہ ممکن ہے کہ پہلے ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو سب سے آخر میں آتے ہے کہ نہیں ہے. سب سے آخر میں آنے والے کو آج سب سے، اگر وہ کوئی بکری کرتا ہے تو پہلے اس کو دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے اوپر ہے، اس کا جو بچتا ہے اس کے اوپر جاتا ہے، جو اس سے آگے بچتا ہے اس کے اوپر جاتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ بڑے صاحب بیٹھے ہوئے ڈائمنڈ ہے، بڑے ٹرپل ڈائمنڈ ہے، 4 ڈائمنڈ ہے، پہلے جناب ان کا مسئلے کو حل کرو، ان کو پیسے دو پہلے، بعد میں آپ تک پہنچیں گے. ایسا نہیں ہے. تو اس لیے میں اس بار آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ کبھی بھی حق نہیں رکھتے کہ آپ پوچھیں کہ اس کو کتنا مل رہا ہے، پہلے یہ بتاؤ. آپ یہ حق نہیں رکھتے کہ آپ اپنے اوپر والے سے پوچھیں بھائی تجھے بتا کیا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو الٹا ہی صاحب لوگ اپنے چیک دکھا کے ان کو پھر کیا کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں مجھے تو اتنا مل رہا ہے.
ارے بھائی اس کو اتنا مل رہا ہے تو اس سے پوچھو کہ مجھے کیا ملے گا، پہلے تو یہ پوچھ لو بھائی. آپ اس کو یہ بتا دو کہ تمہیں آج اس نیٹورک میں شامل ہوئے تمہیں یہ ملے گا. وہ کہتے مجھے زیادہ کیوں نہیں ملے گا، تو اس کو آپ محنت کا طریقہ بتائیے، اس کو نیٹورک مارکیٹنگ کا کانسیپٹ بتائیے. یہ نہ ہو کہاں ملے گا تجھے اس کو تھک سے جناب اب کا 10 لاکھ کا چیک جو ہے وہ دکھا دیا، یا 5 لاکھ کا چیک دکھا دیا، یا 3 لاکھ کا چیک دکھا دیا، یا اس کو دکھا دیا کہ جو کوسٹاریکا سے مجھے اتنا آ رہا ہے، فلپائن سے اتنا آ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے کہاں سے آئے گا بھائی، مجھے یہ بتاؤ. تو ان کو یہ اس کنفیوز کرنے سے بہتر یہ ہے اس کو بتایا جائے کہ وہ کتنا کہاں سے کیسے دے گا. اس میں دوسرا بھی یہ ہے کہ خدا کا مڈل مین کا تصور اس میں سے ختم کیجیے. اب میں نے پھر آپ سے بار بار کہی ہے کہ مڈل مین کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے یہاں پہ. آپ جانتے ہیں ایک شخص کو جانتے ہیں، اگر وہ خود نہیں کھا رہا تو پھر وہ پروڈکٹ آگے بڑھ جائے گی. اب آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے. ایسا ہے کہ پروڈکٹ جہاں جہاں جائے گی وہاں سے صرف بیچنے والے کا تعلق ہے. یعنی وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صرف کمپنی کا، کمپنی کے اور جو استعمال کر رہا ہے اس کا تعلق بیچ میں ہے. ہم یہاں پہ غلطی بہت سی کر رہے ہیں. ہم پرانی پروڈکٹ رکھی بھی لوگوں کو غلط طریقے سے بیچ دیتے ہیں تو اس سے نیٹورک مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. غلط ہے. ہم اس قسم کے لوگوں کو ہم جو ہے سختی سے اس سے نمٹنے دیں. نو میڈیشن، کوئی مڈل مین نہیں ہے اس کے اندر جو آپ سے یہ کہے گا جی ہاں جی میں اتنا رکھوں گا اور آپ جو ہے نا اتنا رکھیں. اس کو آپ خدا اس کو دیکھیے اور جو ایسا کام کر رہے ہیں اس کو ہم تک پہنچائے. ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا کام کیا ہے؟ نو ایڈورٹائزمنٹ. ہمارے یہاں پھر یہ کہتا ہوں لوگ ہنستے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں ہمارے یہاں کوئی کیٹرینہ کیف نہیں ہے اور نہ ہی شاید افریدی ہے اور نہ ہی اور کون سی ایکٹریس ہے یار ریما نہیں ہے اور کچھ تو بتاؤ لوگوں میں منہ رکھتے ہیں. تو ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ہم ان کے دشمن ہیں. سب سے پہلے یاد رکھیں ان کا پیسہ کاٹ کے آپ کو دیتے ہیں. اس لیے ہمیں میڈیا کے اندر بہت اچھا نہیں تصور کیا جاتا. کیوں؟ ہم ان کے پیسے کاٹتے ہیں. ہم ٹی وی والوں کو دیتے ہیں، نہ ہم ایڈورٹائزمنٹ کو دیتے ہیں، نہ اخباروں کو دیتے ہیں، نہ رسالوں کو دیتے ہیں، نہ یہ جتنے بھی ہماری ایکٹریسز اور ایکٹرز ہیں ان کو کوئی پیسہ دیتے ہیں. وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ وہ آپ کے پاس. ہماری کیٹرینہ کیف یہ ہیں، ہمارے سارے شاہد افریدی یہ. ٹھیک ہے. تو اس بات کو آپ لوگ بالکل کلینلی سمجھ لیجیے کہ وہ پیسہ ہم کاٹ کے دیتے ہیں، ہم اپنی جیب سے نہیں دیتے. یاد رکھیے ڈی ایکسن پاکستان، ڈی ایکسن جو ہے پوری دنیا میں کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے. خیراتی ادارہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ لے کہ جی جری صاحب کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ خیرات سے مل رہے ہیں یا زکات سے مل رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم محنت کرتے ہیں. اس بات پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے، اس بات پہ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ کی محنت کا پیسہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے. ہمیں کسی بھی صورت سے اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرنا ہے کہ ہم ایک نیٹورک مارکیٹنگ کام کرتے ہیں اور وہاں سے ہمیں جو پیسہ ملتا ہے وہ گھر چلاتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ ہم ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جس میں ہمیں محنت سے کام کرنا پڑتا ہے اور محنت کر کے کمائی ہے اور ہماری محنت کا جو چلا ہے وہ ہمیں پر وقت مل جاتا ہے. کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے پیسے ڈلے ہوئے ہوں. انشاءاللہ ہر مہینے ہمیں وہ پیسہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو محنت کا پیسہ ہے آپ کا. ٹھیک ہے. یہ تو میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں بہت فخر سے اس بات کو بتانا چاہیے کہ ہم محنت کرتے ہیں اور محنت کما کے لوگوں کو روزی بھی مہیا کرتے ہیں، لوگوں کو صحت بھی دے رہے ہیں. یہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. نوٹیفیکیشن آؤٹ لیٹ. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم کوئی ٹریڈیشنل آؤٹ لیٹ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ سامان اٹھایا یہاں سے ایک دکان پہ رکھا، دکان والے نے تیسرے دکان کو دیا، اس نے اپنا پیسہ ملایا، اس کے بعد چوتھے گیا کھٹا والے نے اپنا پیسہ ملایا، اس کے بعد وہ بدین گیا، بدین سے جا کے وہ مارکیٹ میں آپ کو پیسہ ملا. نہیں، ایسا ہم نہیں کرنے دیتے. ہمارے ٹریڈیشنل آؤٹ لیٹس نہیں ہیں. اگر جہاں بھی گئے ہم نے اپنے سروس سینٹرز کھولے ہیں. کیا کھولے ہم نے؟ سروس سینٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے ان لوگوں کو سروس پرووائڈ کریں گے، ان کو آپ بتائیں گے، ان کی آپ خدمت کریں گے تو ہم آپ کو کچھ پیسے ایکسٹرا دیں گے. یہ فرنچائزز نہیں ہے کہ وہ ٹھٹا والا کوئی کام کرے گا،
اگر وہ کر گیا تو وہ ہم کو پہلے پیسے دے گا, ڈائریکشن کو دے گا, پھر اس کے بعد آپ کو دے گا. ایسا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو اس بات کو فیسیلیٹیٹ کرے, وہ اس بات کو اپنے لوگوں تک پہنچائے. یعنی جو لوگ ہمارے وہاں پہ ممبر بننے جا رہے ہیں ان کو اس بات کی آگاہی دے کہ ہماری کون سی پروڈکٹ ہے, کس طرح ہے اور کس طرح سے سیل ہوتی ہے اور پروڈکٹ کیا کیا ہے. تو ہم ان کو ایک اماؤنٹ جو ہے ان کو باقاعدہ دی جاتی ہے ہر مہینے, سروس سینٹر کا بونس جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کے پیسوں میں سے کاٹ کے نہیں دیا جاتا, یا کسی قسم کے کسی ممبر کے پیسے میں سے کاٹ کے نہیں دیا جاتا, بلکہ وہ الگ رکھا جاتا ہے. اب ایک بات یاد رکھیے, اگر میں یہ 10 روپے کی بناتا ہوں, ٹھیک ہے, اور بازار میں بھی یہ 10 روپے کی مل رہی ہے, کہ دوسری ایک گلاس ہے, ہر طرح کے گلاس ہے نا, بے پیسے گلاس ہے, ہر گلاس اپنی نوعیت کے حساب سے اس کی مارکیٹ ویلیو ہے. مارکیٹ ویلیو تو سمجھتے ہیں نا کہ وہ 10 روپے کا ہے تو اس قسم کا گلاس بھی 10 روپے کا ہی ملے گا. اب میرا گلاس جو ہے, کیونکہ میں بناتا بھی ہوں, اگاتا بھی ہوں, سب کچھ میں کرتا ہوں, اس کی ساری چیزیں میں خود کرتا ہوں, تو ہو سکتا ہے یہ 3 روپے میں بن رہا ہوں. کتنے میں؟ 3 روپے میں بن رہا ہوں. لیکن 7 روپے اب کہاں گئے؟ بیچوں گا میں 7 روپے کا نا. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی مرسڈیز گاڑی بناؤں اور اس سے کہوں کہ آپ سوزوکی کے دام پہ لے لیں. ایسا نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات کہ میں بنا تو مرسڈیز رہا ہوں, اتنی خوبصورت گاڑی بنا رہا ہوں, آپ بھی کہہ رہے ہیں چونکہ آپ خود بنا رہے ہیں آپ کی تو بہت سستی بنتی ہوگی, تو آپ کیوں نہ آپ ہمیں یہاں مارکیٹ میں 3000 روپے کی مل رہی ہے, آپ 3000 روپے کی مل رہی ہے. ایسا نہیں ہے, ہم پورے پیسے, لیکن کیونکہ ہم اس میں پیسے بچا رہے ہیں, تو ہم جو پیسے بچا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ لوگ. یہ وہ پیسہ ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے مارکیٹ سے ویلیو سے ہے کم کر کے دے دی جائے, سستا کر دے, اس کو سستا کر دے, سستا کر دے. ایسا ممکن نہیں ہے, وہ چیزیں ممکن نہیں ہے. ایک سب سے اچھی چیز اور سب سے سستی چیز ایک ساتھ مل نہیں سکتی. مل سکتی ہے؟ چاول لینے جائیے, سب سے اچھا چاول دے دیجیے, لیکن یار بس 10 روپے علاوہ دیجیے. ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے. ایسا ممکن ہو نہیں سکتا. سب سے اچھی چیز سب سے سستی نہیں ہو سکتی. اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں, بالکل بٹھا لیں اپنے ذہن کے اندر کہ سب سے اچھی چیز, یار ہمیں پانی دیکھنا, سب سے اچھی چیز سب سے سستی نہیں ہو سکتی. تو یہ رکھیے, دیکھیں گے اون پروڈکٹ اے ٹو زی, ابھی سے لے کے یہ تک جتنی بھی پروڈکٹ بنتی ہے وہ ہمارے اپنی جگہ پہ بنتی ہے, اپنی چیزوں سے بنتی ہے, اپنی اگائی چیزوں سے بنتی ہے, اپنے ٹیسٹڈ چیزوں سے بنتی ہے. ہر چیز کی ایک ایک دانے, ایک ایک نقطے اور ایک ایک انگریڈینٹس کے اوپر ہماری چھاپ ہے کہ یہ ہم نے خود بنائی ہے, خود اگائی ہے, خود یہ چیزیں, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کیمیکل نہیں ہے. اس بات کی گارنٹی ہم آپ کو ہر طرح سے دے سکتے ہیں. اور یہی بات نہیں, بلکہ آپ بھی جا کر کسی بھی لیبارٹری کے اندر, پورے دنیا کے اندر کسی بھی لیبارٹری سے جا کے, پاکستان سے لی ہوئی چیز یا بنگلہ دیش سے لی ہوئی چیز یا چٹگاؤں سے یا دبئی سے لی ہوئی چیز, آپ دنیا کی کسی بھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا لیں. آج اگر وہ پاکستان کی لیبارٹری سے ٹیسٹ ہوئے کہ اس کے ریزلٹ کے برابر نہ ہو تو پھر آپ مجھے پکڑ لیں. 25 سال میں آج تک ایسا نہیں ہوا دنیا کے اندر. آج تک ایسا نہیں ہوا 25 سال میں کہ دیکھیں جو اوریجنل چیز ہوتی ہے, جو اوریجنل ہوتی ہے, یہاں تک کہ کھاد بھی ہماری آرگینک کھاد ہے, گوبر کی کھاد ہے, گوبر کی کھاد ہے, کیمیکل کھاد نہیں ہے, کسی قسم کے پودوں میں کیڑے نہیں ہیں, کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو ہم اے ٹو زی اس کو کر سکتے ہیں. اور یہی نہیں, پاکستان کے اندر بھی بہت سی اتھارٹی ایسی ہیں جنہوں نے ہمیں چیلنج کیا تھا اور انہوں نے پھر اس کے بعد اس بات کو ثابت کیا کہ نہیں, اس کی جو آپ نے کہا تھا جو 10 سال پہلے ٹیسٹ ہوئے تھے پروڈکٹ, وہ آج بھی وہی پروڈکٹ آپ کے ہمارے سامنے ہے. پھر دوسرا سب سے بڑا ہے ڈائریکٹ بینیفٹ ٹو اینڈ یوزر. ڈائریکٹ بینیفٹ ٹو اینڈ یوزر کا مطلب ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ پرائس آیا ہے اس کے اندر سب چیز شامل ہے, اگانا,
बनाना, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी वहां से यहाँ तक आना, जहाज का किराया, बस का किराया, जो भी किराया, सब कुछ शामिल होके जो हमारे पास प्राइस बनते हैं वो प्राइस हैं जो सारी ड्यूटी देने के बाद सब कुछ, और उसके अंदर वो भी शामिल है जो आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, और ये बात घटी चुपी नहीं है किसी के सामने, हमने वो लिख के रख दिया है, पीवी अलग है, एसपी अलग है और उसकी कीमत अलग है। अगर एसपी को माइनस करे तो आपको पता लग जाता है कि बोनस कितने तक जा सकता है किस प्रोडक्ट का, है कि नहीं है? सब क्लियर कट है, किसी किस्म की कोई ढकी छुपी बातें नहीं है इसके अंदर कि आपको ढका छुपा कुछ लगे। तो एंड यूजर को जो है इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना? नेटवर्क मार्केटिंग में ओनर इसमें वही है जो सबसे चीज आपने देखी है, किसी भी कंपनी में आप जाके देख लें, अगर आपने जेन्युइनली यानी सही तरीके से किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को देखना है, सबसे पहले ये पूछिए कि क्या प्रोडक्ट आपकी है, क्यों ऐसा है, पता है आपको? नहीं पता, ये है कोई बताएगा? क्वालिटी गुड, वन बिल्कुल सही कहा। और खरीद कर जी ट्रांसपोर्टेशन, हाँ बहुत सारे खर्चे नहीं। ओन कल्टीवेशन का मतलब ये है कि हम अपने प्रोडक्ट को जानते हैं इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, और दूसरा ये है कि हम इस बात को भी कंट्रोल करते हैं उसको बेचना कितने का है, ठीक है ना? आपने उसका तस्वीर इस तरह से देखिए, आपने खुदा न खास्ता किसी कैंसर के पेशेंट को उसकी जरूरत है आज, वो आपसे 10,000 में भी खरीद लेगा, 20,000 में भी खरीद लेगा, 25 लाख में भी खरीद लेगा, लेकिन क्या होगा, ये उसकी आप उसके साथ बेईमानी करेंगे। ये प्राइस, तो हम इसको प्राइस कंट्रोल के लिए भी हमें, चाहे वो उसकी कितनी ही जरूरत क्यों ना हो, हम प्राइस वही देते हैं जो आती। आज आप 150 रुपए का जो टैक्स लगता है आगा खान से लगवाएंगे तो वो 10 लाख का लगेगा, ठीक है? आप कहाँ पे लांडी में जो है अस्पताल कौन सा है, हाँ जो है वहां से लगवाएंगे तो 5,000 का लगेगा। क्या वजह है? इसलिए कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है, वो जो जिसको जितना चाहता है लूट लेता है। लेकिन आज हमारे जर्नल्स भी पाकिस्तान के अंदर पीएचडी करने वाले लोग भी, और एक फकीर अगर आके आज ये डीएक्शन को ज्वाइन करेगा तो उसको वही पैसे मिलेंगे जो यहाँ पे हम किए जाते हैं, जो जर्नल के बाद। तो इस किस्म की कंट्रोल करने के लिए, ओन प्रोडक्ट को करने के लिए हमारी ओन प्रोडक्ट है, ओन प्रोडक्ट। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला उसूल है जो लोग, क्यों? इसलिए कि हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं। 80,000 आदमी अगर जुड़ गया है, अगर वो खा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है या उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो वो लोग हैं जिनकी हमें खिदमत करनी है, जिनको हमने अपने साथ जोड़ के चलना है। उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि हम आज अगर हमारे पास औजार सही है तो हम ऑपरेशन उसका 10 लाख में करें, अगर औजार हमारे गंदे हैं तो हम उसका ऑपरेशन जो है 2,000 में, 3,000 या 4,000 में करें, ठीक है ना? ऐसा है, ये वो कॉन्सेप्ट है। फिर इनोवेशन, और सबसे बड़ी बात जो है कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा उसूल, दूसरा बड़ा उसूल ये है कि जितनी भी प्रोडक्ट होगी वो यूनिक होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए। यानी इनोवेटिव का मतलब ये है कि ऐसी चीज जो हमने खुद इजाद की है, ऐसी चीज जो हमने खुद इजाद की है, उसके तजुर्बात हमने खुद किए हैं, उसकी एफिकेसी को, उसकी अफादियत को हमने खुद राइट डाउन किया है, हमने खुद देख के लोगों को बताया है कि इसकी अफादियत की। दुनिया का सबसे बड़ा फार्म जो है गैनोडर्मा का, वो रिएक्शन के पास मौजूद है, ठीक है? और अब चाइना की जो वहां तस्वीर लगी हुई है, चाइना में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मशरूम सेंटर हमने बनाया है चाइना के अंदर, जबकि 1 अरब से ज्यादा की आबादी है, उसके अंदर सबसे बड़ा गैनोडर्मा का हमने फॉर्म बनाया है और वहां पे हमने अब तक काम किया। अब हम बहुत सी चीजें ऐसी बनाने जा रहे हैं, और आपको शायद अगर मालूम हो, हमारे पिछले मार्केटिंग डायरेक्टर आए थे, उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी बताई थी, शायद आप भूल भी गए होंगे कि हम ऑर्गेनिकली इतने एडवांस लेवल पर चले गए हैं कि लोग हमें आगे इस तरीके से देख रहे हैं कि ये लोग क्या क्या और बनाने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी 15 और प्रोडक्ट आ गई हैं तो हमें इनोवेटिव प्रोडक्ट है, यानी नई इजादात हैं, नए तरीके से हम लोगों को पहुंचा रहे हैं, नए तरीके से लोगों को फायदा पहुंचेगा, ठीक है? तो कंज्यूमेबल। और दूसरा
ایک یہ ہے کہ یہ کنزیوم ہو جاتی ہے، یعنی آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، پھینک نہیں دیتے، کیا کرتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں. میں نے تو یہاں دیکھا ہمارے یہاں تو کہنے کی بات نہیں ہے ویسے کہ وہ جو ایکسپائر بھی ہو جاتی وہ لوگ بھی پیتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا آج کل وہ بھی پی جاتے ہیں، وہ بھی کھا جاتے ہیں، کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہے. بلکہ یہاں تک ہوا ہے کہ دوسروں سے بھائی تیرے پاس کوئی ایکسپائر ہو دیتے میں بھی کھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہاں تک کہ حد تک ہم کتنے کنزیومبل ہے چیزیں کوئی ضائع نہیں ہوتی ہماری، ٹھیک ہے. تو یہ افیکٹو پروڈکٹ نو کلیم وٹس ایور. ابھی 25 سال میں ہمارے پاس کوئی کلیم ایسا نہیں ہے جو خدا نہ خواستہ کسی کو نقصان پہنچا کسی پروڈکٹ سے یا کسی قسم کے کسی لگانے سے کھانے سے. یہ تو ضرور ہے کہ کھانے سے آپ کو لوز موشن ہو جائیں، کہ وہ آپ کی باڈی امیون نہیں ہوتی، اس لیے اس کو کہتے ہیں ریفلیکشن. ریفلیکشن تو ضرور آ سکتے ہیں لیکن ریفلیکشن کچھ دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں. ون ورلڈ ون مارکیٹ کانسیپٹ ہے. ون ورلڈ ون مارکیٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہاں سے لے لیں یا کوسٹاریکا سے لے لیں یا جاپان سے لے لیں یا چائنا سے لے لیں، ہمیں وہی چیز ملے گی جو پاکستان میں آپ کو. ایسا نہیں ہے کیونکہ امریکہ میں گورے زیادہ اچھے ہیں تو ان کو کچھ گوری پروڈکٹ دے دیں، اور پاکستان میں چونکہ کالے لوگ زیادہ ہیں ان کو کالی پروڈکٹ دیتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے. گوروں سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے نا، تو گوری پروڈکٹ نہیں ہے، کالی کو کالوں کو سب کو ایک ہی پروڈکٹ دی جاتی ہے، چاہے یہاں لے لیں چاہے وہاں، ٹھیک ہے. پھر فائنلی کانفیڈینس آن دا کمپنی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے جو 68 کنٹریز کے اندر کام کر رہی ہے، ایک کمپنی ہے جس کی پروڈکٹ کم سے کم بھی کچھ نہیں تو 180 ملکوں میں جا رہی ہے، استعمال ہو رہی ہے، کھائی جا رہی ہے. اینڈ $259 بلین سالانہ جو ہے نا جس کی پروڈکٹ کو کنزیوم کیا جاتا ہے پوری دنیا کے. 12-24 نمبر سے چلے گئے ہیں مارکیٹنگ کے اندر بڑا ہے، اور 295 تقریباً اتنا ہی ہے ملین ڈالر جو ہے نا یہ کنزیوم ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے. یہ ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. واٹ از یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر ادر نیم جو ہے ڈائریکٹ سیلنگ ہے، ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ ہے، ریفرل مارکیٹنگ ہے، نو میڈیشن، نو ایڈورٹائزمنٹ. وہ میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا جی، ٹھیک ہے نا. یہ ساری یور بلیف. سب سے پہلے کیا ہے دس از آن یور بلیف نا. یہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا. یقین کے لیے کیا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ کو دیکھ کر سمجھ کر اور بار بار اس کا تجربہ کر کے آپ کو استعمال کرنا ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ یقین کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کھانے کے لیے بھی منہ کھولنا پڑے گا، اس کو استعمال کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. ایک لطیفہ میں سناتا ہوں، میں بار بار سناتا ہوں، لوگ پھر کہتے ہیں کہ یقین کرنے کے لیے سب سے کیا چیز ہے سب سے زیادہ، کہ خود آپ نے کھائی بھی ہو نا، قسم کھائیں کہ ہاں بھائی اللہ تو میں مہمان تو کوئی ہے یہاں پہ معذرت کے ساتھ. مہمان جب اپنی دکان بند کے جاتا ہے تو راستے سے کپڑا خرید کے لے جاتا ہے کہ کل بیچے گا. کیا کرتا ہے؟ کل بیچوں گا میں. 100 روپے کے حساب سے خریدتا ہے، 100 روپے خرید کے جا کے گھر میں جا کے جب کھانے میں بیٹھتا ہے تو بیوی کو بیچتا ہے بھائی میں آج کپڑا خرید کے لائے تو مجھ سے 150 روپے میں خرید لیتے. وہ غریب خرید لیتی ہے، کیا کرے گی، مرتی کیا نہ کرتی، خرید لیتی. صبح جب ناشتے میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ جی مجھے 180 کے حساب سے بیچ دے گا. 180 وہ خرید لیتی ہے، اس کو منافع ہوتا ہے، وہ بھیج دیتی ہے. اور جب دکان پہ مہناز جاتی ہے تو اسے کہتا ہے اللہ کی قسم گھر پہ 180 روپے کا پڑا ہے تو 200 روپے کے بعد قسم کھا کے کہتا ہے کہ بھائی 200 کے حساب سے لے کے جا، گھر پہ 100 روپے کا پڑا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح سے آپ بھی قسم تو کھا ہی لے کہ میں نے کھائی، اللہ کی قسم میں نے کھائی ہے، مجھے کچھ نہیں، میں نے پوری بوتل پی ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا. میں نے ان کو کھلائی تھی، انہوں نے بھی استعمال کی ہے، کچھ نہیں ہوا. تو یہ بلیو آپ کو کرنا پڑے گا، یہ بلیو آپ کو سب سے پڑے گی. تو یو شوڈ ہیو یور ویژن. آپ کو تصور میں چیز ہونی چاہیے کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وائی کانٹ یو فائنڈ اپرچونٹی، آپ کو کیوں نہیں آپ کو ملتی ہے اپرچونٹی؟ آپ کی اپرچونٹی آلریڈی موجود ہے، لیکن آپ کے پاس اپنے ڈریمز ہونے چاہیے، اپنے خواب ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور کیا ہونا چاہیے؟ پھر اس بات کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ٹیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے
फिर क्या है, बस बी पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव आपको होना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, ऑनर टू योरसेल्फ। हम सबसे पहले, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, क्या हमें तो मेंबर बना दिया उसने, वो इतनी मजलूमी, इतने चेहरे पे इतनी सारी झुर्रियां डाल लेते हैं, इतनी झुर्रियां डाल लेते हैं, गन पॉइंट में मुझे तो किसी किस्म का कोई उनके अंदर सेल्फ ऑनर नहीं है कि उनको ये बात बताई नहीं गई कि हम कितने ऑनरेबल काम कर रहे हैं या कितना अच्छा हम काम कर रहे हैं। आप यकीन जानिए, मैं एक बार 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 आप लोगों से ये बात करता हूँ कि यकीन जानिए, अल्लाह ताला आपसे जरूर ये पूछेगा कि आपके घर के बराबर में भूख थी, नंग था, बीमारी थी, क्या आपने उस तक कोई पाइप पर बात पहुंचाई, क्या आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अगर रोड पर चलता हुआ कोई शख्स भीख मांग रहा है, उसको भी अगर आप ये बता दे कि भाई तू भीख क्यों मांग रहा है, तो अपनी इज्जत बेच रहा है यहाँ पे। अब तो जब मैं एक ऑनरेबल काम सिखाता हूँ तो सारा दिन ये जो है लोगों के घरों के दरवाजे पे जाओ और ये चीजें भेज दे, तो तेरे पास भी आमदनी का जरिया, अच्छा जरिया बन जाएगा। अल्लाह ताला आपसे ये बात जरूर पूछेगा। तो ऑनर कीजिए अपने आप को, सेल्फ ऑनर रखिए। मोटिवेशन क्या चीज है? क्या है मोटिवेशन? आप खुश नहीं है तो क्या मोटिवेशन देंगे? उसको देख के खुश हो रहे हैं तो उसने क्या किया है, तो रोजाना मेहनत को देखोगे क्या किया है, तो आप लोग भी कामयाब हो जाओगे। देखते रहो रोजाना, नहीं हो सकते। अब तमाम साहब को रोजाना देखिए, रोज उस पर लगा के फोटो रखिए, घर में जाके आप कामयाब हो जाएंगे? नहीं। चले आप अपने आप को देखें, आपने अपने लिए क्या ऑनरेबल चीज रखी हुई। आपको फख्र होना चाहिए काम करने पर, आपको एक इज्जत हो जाएगी। और फिर जब आप अपना चेक देखें, चाहे वो 200 रुपए का क्यों ना हो, उसको देखें और ऑनर करें कि हाँ ये मेरी इज्जत और हलाल की कमाई, ठीक है। फिर उसके बाद बस ऑल बिलीव इन योर, बी विलिंग टू डू। और फिर सबसे पहले काम करने की आदत को बनाएं, फिर आप काम करने वाले बने। काम करने वाले बनेंगे फिर आपसे काम करें, बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है ना, सबसे पहले। फिर क्या है, उसके बाद क्या है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बी पॉजिटिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, ऑनर टू योरसेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव, ठीक है, बड़ा है, ठीक है। तो यू वांट टू समथिंग, अब फिक्र ये है कि अगर आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया, ये नहीं काम किया, तो आप करके देख लें, आप करके देख लें। आजमाना तो शर्त है ना, कि अगर आपने नहीं किया है तो आजमाइश शर्त है, आप आजमा के देख लें कि ये काम करता है कि नहीं करता, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, और फिर चेंज लेके आए अपने अंदर। अंदर भी आए आप ना, ये भी तो देखें, बंदर तो बढ़ाई जा रही है, तो आपका भी है खुदा के लिए, उसने अपनी जिंदगी को बढ़ा लिया, उसकी चेंज लेके आएंगे। आपने अपने जिंदगी में चेंज लेके आना है, चेंज लाएंगे तो फिर काम बनेगा। चेंज इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा। या तो मैं खुशी लगा देता हूँ, लाइफ स्टाइल को बदले, ठीक है। फिर क्या है, डायरेक्ट से विल नॉट मेक यू रिच क्विकली। याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग रातों रात आपको अमीर नहीं बनाती, लेकिन बड़े का कहना यह है कि वो अगर आप इसके साथ जुड़े हुए हैं तो वो यकीनन आपको कामयाब कर देगी, आपको अमीर कर देगी, लेकिन रातों रात करेंगे। ये लॉटरी का टिकट नहीं है, सुबह तकिए के नीचे रखेंगे और सुबह ही सुबह आपके नीचे हजारों लाखों रुपए आ जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लोग ये कहते हैं, गलत करते हैं, ये मुमकिन नहीं है। मेहनत के बगैर कोई चीज मुमकिन नहीं है, ठीक है। हर हालत में आपको मेहनत करनी है, तगदो करनी है। ड्रीम बिग, आपको बड़ा सोचना होगा। आप बड़ा सोच लेंगे, लेकिन अगर उसका छोटा कदम नहीं उठाएंगे तो ये कामयाब आपको नहीं कर सकती। आपको कदम छोटे छोटे बिग ड्रीम करें जरूर, लिखें जरूर, उसको देखें जरूर, लेकिन उसके लिए रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम करें जो उसकी तरफ बढ़ा दे, आपको उसकी तरफ आपका आगे ले जाए, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। यू हैव अपॉर्चुनिटीज, ऑल यू हैव, यू आर लकी टू हैव रिएक्शन। आप लकी हैं कि आपके पास इस वक्त रिएक्शन मौजूद है यहाँ पे। आप इस पे काम करें, मुस्तकिल ये मर्जी के मुताबिक काम करें, तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। ये इज द प्लेस वेयर द पीपल कंप्लेन। आप कंप्लेन करते रहेंगे तो इसमें कामयाबी मुमकिन नहीं है। कंप्लेन करें, मेहनत का कोई जो है ना वो
متبادل نہیں ہے محنت کا. کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے, شارٹ کٹ نہیں ہے, آپ کو ہر حالت میں اپنا کام کرنا پڑے گا. ریئیکشن از انوویٹو کمپنی, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے ایج آف ادر کمپنی. اور یہ دنیا کے اندر ہم جو تجربات کر رہے ہیں, جو ہمارے بڑے بڑے سائنسدان کام کر رہے ہیں, وہ بالکل ایک نئی طریقے سے ایجادات کر رہے ہیں مختلف چیزوں کی. اور یو بلیو یور ٹیم شوڈ بلیو ٹو. اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو آپ کے اپنی ٹیم کو بھی بلیو کرانا چاہیے. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ آپ کی ٹیم ہے, چاہے وہ 1 آدمی کی ہو یا 1000 آدمی کی یا 1,00,000 آدمی کی, جتنی بڑی ٹیم ہے, اگر وہ ٹیم آپ کے ساتھ ایک ہی ڈرم کی بیٹ پہ چل رہی ہے, جیسے آرمی والے مارچ کرتے ہیں, ایک ڈرم ہوتا ہے, ایک ڈھن جو بن رہی ہوتی ہے, ان کے پیر اسی طرح سے پڑ جاتا ہے. اسی طرح سے آپ کی ٹیم کو بھی اسی طرح سے چلنا ہے. ایک پرابلم انٹو دی اپرچونٹی, اپرچونٹیز کو لے کے آئیے. جو پرابلمز ہیں ان کو آپ, پرابلم کیا ہے, اگر یہ پرابلم کہہ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس پرابلم کو پکڑیں اور اس کو سالو کریں, وہ چیز اپرچونٹی بن جائے گی, ان کی کامیابی بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو جتنی پرابلمز آ رہی ہیں اس کو آپ لے کے چلیں. We don't only have reaction, صرف آپ کے پاس reaction نہیں ہے. We have the best product of the world. یہ best product ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں. We have the best marketing plan, دنیا کا best marketing. کہیں فیل نہیں ہو رہا, کہیں ایسا نہیں ہے کہ بم ہو جائے, ختم, ایسا ممکن نہیں ہے, کبھی ختم نہیں ہو رہا. آپ چلتے چلے جائیے, تھوڑا تھوڑا, ایک ایک قطرہ قطرہ آپ کو بھیا کی شکل میں ملتا چلا جاتا ہے. آج جو لوگ ٹاپ پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی روزانہ حساب, اگر وہ محنت کر رہے ہیں, اگر وہ پروسپیکٹنگ اسی طرح سے کر رہے ہیں جس طرح سے آپ کر رہے ہیں, ان کو بھی آہستہ آہستہ ملنا چاہیے. We have to believe on this. ہمیں اس بات پہ بلیو کرنا ہوگا. بلیو کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے, اپنے سینئرز کے پاس جائیں گے, ہمارے پاس آئیں گے, ہم سے اوپر چلے جائیں گے, اور اس کے بعد دنیا میں جا کے دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور جاتے ہیں چاہیے, اور دیکھیے ابھی ہزاروں آدمی ایسے ہیں جو ہماری کمپنی کے اندر جا کے بیٹھ کے دیکھ کے آئے ہیں کہ جی کمپنی کیسے کام کرتی ہے, کیا کیا چیز کرتی ہے. پھر کیا ہے کہ آپ کے دوسروں کے لیے کام کرنا ہے. کیا ہے, جو آپ کی ٹیم ہے اس سے کام, اس کے لیے کام کرنا ہے, اس کو لٹریچر مہیا کرنا ہے, اس کی ٹریننگ دینی ہے, اس کو بتانا ہے کیا کیا چیزیں, اس کو بتانا ہے کہ کیسے کام ہوتا ہے, اس کو بتانا ہے کہ کیا, اگر وہ کامیاب ہے تو خود بخود کامیابی آپ کے خود بخود آپ کے پاس پہنچ جائے گی, خود بخود. کسی قسم کی کوئی طاقت اور ضرورت نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی آپ کو کرنا نہیں. آرڈنری مین اور ایکسٹرا کیا ہے, ہر آدمی کو اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کرنا ہوتا ہے نا اسٹارٹ, اور وہ اس طرف جاتا ہے, اپنے ڈریم کی طرف جاتا ہے. جتنا کام کرے گا روزانہ اپنی ٹیم سے کروائے گا, وہ اس کے ڈریم کو فلفل کرتی ہے. اور سسٹم کیونکہ بیسٹ سسٹم ہے اور سکسیس ہے, آپ کامیاب آپ خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن اسٹارٹ آپ کو خود بخود کرنا ہوتا ہے, اور آپ نے ایکٹ ود دی رائٹ اسپیڈ. آپ کو اپنے طریقے سے, یہ نہیں کہ آج تو کر دیا, بہت سارا کام کیا, در کل بیٹھے سوتے رہ گئے اور صبح سے رات 12 بجے تک آنکھ ہی نہیں کھلی, کہ رات کو جب تک دھوپ آپ کے اوپر نہیں آ گئی اس وقت تک آنکھ ہی نہیں کھلی. ٹھیک ہے, تو اس اسپیڈ سے فائٹ کرنا. ٹرسٹ یور should have a trust on your company or the knowledge you have for it. دیکھیں ایک کمپنی کا بہت زیادہ ٹرسٹ آپ کے پاس ہے, ٹرسٹ ہونا چاہیے. پھر جو نالج آپ حاصل کرتے ہیں, یا آپ تجربات جو حاصل کرتے ہیں, یا آپ کے پاس جو چیزیں پڑھ کے آپ کو ملتی ہیں یا نیٹ سے ملتی ہیں, وہ سب آپ نے بلیو کرنا ہے. یہ آپ کا ایسیٹس ہے, یہی ٹول ہے, یہی چیز ہے جو آپ کو دوسروں کو سکھانی ہے. اور پھر آخر میں اپنا مشن یہ رکھیے کہ یہ مشن ہے ہمارا, کہ بہت عظیم آیت ہے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. بالاصل اس زمانے کی قسم کیا ہے, یہ دیکھیں ان الانسان لفی خسر, یہ کسی سکھ کے لیے, کسی عیسائی کے لیے, یا کسی مسلمان کے لیے نہیں کہی ہے. یہ کس کے لیے کہی ہے, انسان کے لیے کہی ہے. انسان خسارہ کس میں, بزنس میں, کاروبار میں, جو آپ کرنے اب خسارے میں ہیں. یہ بات طے کر دی اللہ تعالیٰ نے, یہ بات طے کر دی ہے کہ انسان خسارے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ایمان کس پہ لانا ہے, اپنی کمپنی پہ ایمان لے کے آئے, اپنے پروڈکٹ پہ ایمان لے کے آئے. ایمان کا مطلب کیا ہے,
यकीन करना, ठीक है, वो यकीन के साथ। फिर अगर सच है तो आपको यकीन करना, झूठ है तो छोड़ दें आप। अगर कहीं आपको झूठ लगता है तो खुदा ही कसम मैं कहता हूँ कि आप इसको छोड़ के चले जाएं। कहीं अगर आपको झूठ नजर आ जाए या कोई ऐसा चीज नजर आ जाए जो झूठ का मुद्दी है, तो आप इसको छोड़ के चले जाएं। लेकिन आपको यकीन हो जाए कि ये प्रोडक्ट अल्लाह ने बनाई है, मशरूम है, मशरूम का मतलब खुद ब खुद पैदा होने वाली चाल, इसके अंदर किसी किस्म का कोई ना खाद है ना कुछ है ना कुछ है, सिर्फ अल्लाह ताला इन्वायरमेंट ऐसी बनाता है जिसके अंदर मशरूम खुद ब खुद। जो लोग गाँव गोड में रहने वाले हैं वो जानते हैं कि मशरूम रात रात निकल आता है कि नहीं आता, बारिश पड़ेगी कि मशरूम निकल आनी, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरे मशरूम भी खुद ब खुद पैदा होते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई वो नहीं है। और फिर वो आमिल सालिहात का मतलब क्या है? नमाज है, रोजा है? नहीं, इसका मतलब है कि नेक अमल करें। वो हिंदू भी करेगा, ईसाई भी करेगा, सिख भी करेगा, मुसलमान भी। नेक अमल क्या है? किसी की रोजी रोजगार को लगा देना, किसी की चूल्हे को जला देना, किसी बीमारी को दूर कर देना, किसी को ऐसे काम पे लगा देना जिससे इसमें ना आपका कोई खर्च हो रहा है ना उनका कोई खर्च हो रहा है। आपको उसको एक रास्ता बताना है, सही रास्ता में दिखाएंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह और वतवासो बिल हक और सच्चाई के साथ बताएंगे। इस तरह से बताएंगे सच्चाई के साथ। आपने बड़े बड़े अल्फाज नहीं डालेंगे जी कल तुमने 29,000 का अगर IOC ले लिया, परसों आपको इतने पैसे आ जाएंगे। ये गलत बयानी नहीं, बिल्कुल भी ये हराम है, ये गलत है, ये इसको आप बता नहीं सकते। हाँ, उनको तरीका बता दिया कि आप अगर IOC भी लेते हैं तो उसको इस तरह से करेंगे तो आपको बेनिफिट आएगा, इस तरह करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इस तरह करेंगे तो ये पैसे आपके लग तो जाएंगे, प्रोडक्ट भी मिल जाएगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, जब आप पैसे देते हैं हम प्रोडक्ट दे देते हैं, कंपनी का मामला खत्म हो जाता है। आपके होता है कि नहीं? किसी किस्म का लेन देन नहीं रहता, ना हम उधार कर लेते हैं ना वो उधार देते हैं, ठीक है। तो ये तो आप सच्चाई के साथ बताइए और फिर आप सब्र कीजिए। सब्र एक ऐसी चीज है जिससे अल्लाह ताला सबको कामयाब करता है। सब्र करने वाले को हर तरह से अल्लाह ताला कामयाब करता है। बापू दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल नेटवर्क मार्केटिंग पे या ठीक है, उम्मीद है मुलाकात, लेकिन कल जरूर आप लोग कागज पेंसिल लाइए। कल कुछ इनामात भी हम देते रहेंगे, सवाल जवाब करते भी जाएंगे और थोड़ा सा एक्टिवली बात करेंगे, ठीक है। क्या है कल का टॉपिक? क्या है टॉपिक? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बात कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।